ناظرین، میرا نام طیبہ اوان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا دور ٹی وی۔ میرے ساتھ سابق CIA آفیسر بابر اوان صاحب موجود ہیں، جن کو آپ پہلے بھی ہماری سکرین پر دیکھتے ہیں۔ ابھی لاہور سے گرفتار ہوتی ہیں انمول عرف پنکی، جو کو کہا جاتا ہے کہ منشیات کا دھندا کرتی تھی اور 13 سال کی عمر سے کر رہی تھی، کم عمر سے ان کو یہاں پر لایا کون اور ان کا تعلق کس برادری سے ہے، کس پارٹی سے تعلق ہے جو اتنا بڑا کام جو ہے یہ اکیلی کرتی رہی۔ بابر اوان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ سر، انمول اور پنکی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اور آپ نے بتایا کہ 13 سال کی عمر سے یہ منشیات کا دھندا کر رہی ہے، یہ ساری کہانی کیا ہے، ذرا ہمارے ویورز کو بتائیے گا۔ دیکھیں، یہ انمول، پنکی، کوئین، ڈان، یہ پہلے تو تھی پارٹی گرل۔ اچھا، ٹھیک ہے، 13 سال کی عمر میں؟ جی، پارٹی گرل تھی اور یہ بلوچ فیملی سے تعلق رکھتی ہے، بلوچستان سے اس کا تعلق ہے۔ بیسیکلی یہ کراچی سے بلانگ کرتی ہے۔ لاہور میں اس نے پناہ حاصل کی ہوئی تھی، لاہور میں یہ روپوش تھی۔ لاہور میں روپوش ہونے کی کیا وجہ؟ جی، لاہور میں روپوش ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ایک ہسبینڈ جو اب انتقال کر چکا ہے، ایڈوکیٹ تھا ناصر۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت کرے۔ یہ جو نارکو کا بزنس ہے، اس کی تربیت اس کے ہسبینڈ جو ایڈوکیٹ ناصر ہے اس نے دی، اور پھر بعد ازاں وہ انتقال ہو گیا اس کا۔ لیکن یہ اس بزنس میں اس حد تک انوالو ہو چکی تھی کہ پھر اس کی واپسی ناممکن تھی، اور اس کے تینوں بھائی اسی ڈرگز کے دھندے میں ملوث ہیں۔ یہ ایک بہن اور 3 بھائی مسلسل کراچی میں، اسلام آباد میں اور دیگر مختلف بڑے شہروں میں یہ دھندا کرتے ہیں، اور ان کا آن لائن بزنس چلتا ہے۔ واٹس ایپ گروپ بنا کے رکھے ہوئے انہوں نے، واٹس ایپ گروپ کی بیسس پہ یہ اپنے کلائنٹ سے رابطہ قائم کرتے ہیں، اور اس کی جو سپلائی چین ہے بنیادی طور پہ وہ کیفیز ہیں، جو ماڈرن سکولز ہیں اور بڑے بڑے تعلیمی ادارے، اور اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے جین زی۔ اب جو لیٹسٹ اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ یہ کم عمر بچے، جن کی عمر، جو سکول گوئنگ بچے ہیں، جن کی عمر 12 سال 13 سال 14 سال یا 15 سال ہے، اس نے ان بچوں کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی یہ ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا پولیس کے لیے۔ اور پھر کراچی پولیس نے جب ارمغان والا واقعہ پیش آتا ہے، جس میں وہ مرڈر ہوا اور وہ سارا بچے کا واقعہ، وہ بھی نارکو سے ریلیٹڈ تھے، وہاں پہ بھی ڈرگز کا جو تھا وہ دھندا جو تھا وہ منظر عام پہ آیا تھا، تو یہ اس وقت یہ نام سامنے آیا کہ کوئی ایک انمول نامی خاتون ہے، اور اس نے اس کے 2 تخلص ہیں، ایک اس کا تخلص پنکی ہے اور وہ خود کو کوئین بھی کہتی ہے۔ کوئین کی جو کامیابی کا راز ہے وہ یہ ہے کہ کوئین اپنی ڈرگز خود مینوفیکچر کرتی تھی۔ ایفیڈرن تو تھی ہی تھی، ایکسٹریسی تھی ہی تھی، اس نے از خود اپنی ایک ڈرگ ڈیولپ کی، کوکین کی وہ ایک فارم ڈیولپ کی جس کا نام رکھا اس نے گولڈن۔ جی، اس کے لیے اس نے باکس بنوایا، اور یہ باکس میں پیکنگ کر کے وہ یہ سپلائی کرتی تھی، اور یہ سپلائی جو تھی یہ اس کی پورے پاکستان میں تھی، لاہور میں بھی تھی۔ اس کے جو تعلقات ہیں کن کے ساتھ ہیں، کہ اگر اتنا بڑا کام یہ اکیلی خاتون کر رہی تھی تو اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے کسی سیاسی پارٹی کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ نہیں، سیاسی پارٹی میں اس طرح کی جو ہے نا وہ الزامات پہ بلیو نہیں کرتا۔ کوئی سیاسی پارٹی فی الوقت آج کے اس دور میں اس طرح کے کبھی دھندے میں ملوث ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ سوشل میڈیا اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے، گھر گھر میں سوشل میڈیا ہے۔ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے جو نہیں، کس طرح پروٹوکول کیا جا رہا ہے اس کو؟ نہیں، اسے آپ پروٹوکول ہرگز مت کہیے۔ وہ ایک SOP کی خلاف ورزی یقیناً ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ لیڈیز پولیس نہیں تھی۔ اس کے چلنے کو اگر آپ پروٹوکول کہہ رہے ہیں کہ وہ کیٹ واک کرتی ہوئی جا رہی ہے، نو۔ آپ نے کبھی آپ کا کبھی انکاؤنٹر ہوا ہے؟ آپ نے کبھی کسی جو منشیات کا عادی ہے اس کے ساتھ کبھی گفتگو کی ہے؟ نہیں کی نا۔ دیکھیں، منشیات کا عادی یا نشے کے انفلوئنس میں جو بھی شخص ہوتا ہے وہ ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو عام مخلوق سے بہت بالاتر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ خود ایک ڈرگ کی پروسیسنگ کرتی تھی، اور یہ از خود ایک لیبارٹری تھی، یہ اس میں وہ جو ڈرگ بنا لیتی تھی پھر یہ اس کو ٹیسٹ بھی خود کرتی تھی۔ لیکن یہ پھر دعویٰ بھی کرتی تھی کہ جو ایک بار میرا نشہ لے لیتا ہے یا مجھ سے منشیات کرتا ہے وہ نو ڈاؤٹ اس کے پاس 2 نشے بڑے امپورٹنٹ تھے۔ ایک گولڈن کوکین جو یہ خود پروسیسنگ کرتی تھی، وہ بہت اعلیٰ درجے کا تھا، اور وہ عام کوکین کی نسبت 3 گنا زیادہ قیمت کا تھا۔ ٹھیک، اس کے علاوہ یہ جس بات پہ یہ بہت مشہور ہے، اور یہ پارٹی گرل ہے، اور یہ اس کو اپنی پارٹیز میں انوائٹ کرنے میں بہت سے جو ہے نا، یہ میں تو انہیں اوباش لوگ کہوں گا جو اس قسم کے کبھی دھندے کرتے ہیں، وہ اس کو فخر محسوس کرتے تھے کہ کوئین آئے گی، تو اس نے خود ساختہ کوئین جب آئے گی تو یہ اپنے ساتھ ریڈ وائن لے کے آئے گی۔
اس کے پاس ریڈ وائن پاکستان میں 2-3 جگہ مینوفیکچر ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں وہ خود بنائی جاتی ہے. ایک تو وہ ادھر چترال والی سائڈ پہ ایک جگہ ہے, وہاں پہ ایک قبیلہ ہے وہ ریڈ وائن بناتے ہیں جو کہ پھر پوری انٹرنیشنل لیول پہ جو فارنرز ہیں وہ آتے ہیں اس ریڈ وائن کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. یا پھر جب ہم کالج میں پڑھتے تھے تو مال روڈ پہ ایک فیملی رہتی تھی, لینی اینڈ بچی. تو لینی اور بچی جو تھے وہ پھر چلے گئے چلے پاکستان سے. ہوگا آگے پنکی کے ساتھ کیا ہونے دیکھیں والا ہے, قانون کیا کرے گا؟ پنکی سے جس مقدار میں ڈرگز ریکور ہو چکی ہیں, ابھی تو وہ 15 تاریخ تک ریمانڈ پہ ہے, اس کی تفتیش ہو رہی ہے. جس مقدار میں اس سے ڈرگز ریکور ہو چکی ہیں, جس نوعیت کا مقدمہ اس کے اگینسٹ درج ہو چکا ہے, اب یہ وہ مقدمہ ہے جیسے پہلے لاہور میں مقدمہ درج ہوا, اقبال ٹاؤن میں ہوا, کوٹ لکھپت میں ہوا, اس میں یہ صرف نامزد تھی. بٹ ناؤ دا اسٹوری از اے بٹ ڈفرنٹ. اب اس سے براہ راست ریکوری ہو چکی ہے. ریکوری جو چیز اس کے پاس سے برآمد ہوئی ہے اس کے میموز بن چکے ہیں. یہ چیز آپ اپنے ذہن سے نکال دیجئے. بلکہ میں ویورز کے لیے بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب اس کو سزا ہونی ہے اور ٹھوک کے سزا ہونی ہے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ بابر اعوان صاحب موجود تھے. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ انمول اور پنکی کی مکمل بایوگرافی آپ لوگ جان سکیں کہ وہ کہاں سے اس نے سٹارٹ لیا اور یہاں تک کیسے پہنچی, 13 سال کی عمر سے لے کر آج تک 2026 تک اس نے کیا کیا کیا, تو آپ نے ہمیں لازمی کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے تاکہ بابر اعوان کے ساتھ ہم ایک مزید ڈیٹیلڈ پروگرام آپ لوگوں کے لیے لے کر آئیں. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.